تو اس لیے وقت کی پابندی کے ساتھ اس نظام کو پورا کرنا ہے۔ ایسے وقت میں کوئی امکان نہیں تھا کہ اس وقت یہاں حاضری ہوتی، لیکن ہماری زندگی جو اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں اور بہت گندے اور ناپاک ہیں، ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، ناپاک خون سے ہمارا جسم بنا ہے، اور 24 گھنٹے ناپاکی اپنے پیٹ میں اندرونی میں لیے پھرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود ہمارا مالک، ہمارا پالنہار، ہمارا رب ہم کو ایمان کی دولت سے نواز چکا ہے، اور اس قرب قیامت کے دور میں جہاں فتنوں کی برسات ہے، برسات ہی نہیں آندھیاں ہیں، ایسے میں اس مالک نے ہم کمزوروں، گندوں، ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو اس گئے گزرے دور میں اپنے دین کے خادموں کی شکلوں کے ساتھ ہم کو وجود دے دیا ہے۔ تو اس میں دن رات ہم لوگوں کا سوچنا، سمجھنا، فکریں کرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو میں ڈوڈا سے آ رہا تھا، ان علاقوں کے کاستی گڑھ، راج گڑھ، گول، ادھر ادھر کے جو مکاتب تھے بیچارے، مکتبوں کے پینٹ پہنے ہوئے بچے، مکتبوں کے رنگین کالر والے کرتے پہنے ہوئے وہ بچے آئے ہوئے تھے۔ وہاں کیا نام ہے اس جگہ کا، چندر کوٹ میں، ان بچوں کے ختم قرآن کی دعا کی چلنے لگا۔ تو مولانا نذیر صاحب جو آپ کے ذمہ دار ہیں، پورے اس رامبن کے عہدیدار بھی ہیں، صدر صدور بھی ہیں، ان کو بٹھا کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ فاگو میں ہم سب جمع ہو رہے ہیں۔ تو اسی وقت مجھے خیال آیا کہ اگرچہ سری نگر میں پروگرام نازک ہے، اہم ہے، تیاری بھی ہے، لیکن یہاں حاضری دینا مناسب ہے۔ اب اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، مجھے اس کی تشریح نہیں کرنی، آپ جانتے ہیں یہ تو برکت کے لیے موضوع اور مجلس کی مناسبت سے قرآن پاک ہر وقت ہم کو رہبری دیتا ہے اس دین کامل میں، اور اس رب العالمین کے معجزانہ کلام میں ہر موقع کی مناسبت سے ہمارے پاس رہبری اللہ کی طرف سے پائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آیت میں نے پڑھی، اور کام بہت لمبا ہے۔ کسی نے کہا ہے وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور صورتحال نازک ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا عالم الکفر ملت واحدہ ہو کر اس وقت جانوں کا مسئلہ گیا، مال کا مسئلہ گیا، پیسے کا اور کاروباروں کا مسئلہ گیا، اس وقت امت مسلمہ کے ایمان کے ہی بھوکے ہیں، اور اس انتظار میں ہیں کب ایمان والے کا ایمان چھین لیا جائے۔ اور دور وہ ان پڑھ جاہلیت والا دور نہیں ہے، دور سائنٹیفک ہے۔ وہ جانتے ہیں ہمیں کن کن مراحل سے، کن کن تدبیروں سے، کن کن عنوانات سے ایمان والے کے ایمان کو چھیننا ہے۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے علمی، تو ہم لوگ علمی جنگ کرتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا اخلاقی، تو ہم اخلاقی لڑائی لڑتے۔ مرحلہ ہوتا بحث و مناظرے کا، تو ہم مناظرے کرتے۔
ہم دیکھتے ہیں شاید کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں باطل نے پورے عالم کو جکڑ نہیں رکھا ہے۔ آپ عقائد میں جائیں جس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، آپ عبادات میں جائیں، آپ معاملات میں جائیں جس کو ہم لین دین کہتے ہیں، آپ معاشرت میں جائیں جس کو ہم رہن سہن کہتے ہیں، آپ اخلاق میں جائیں جو ہمارے قلب کی کیفیات سے وابستہ ہیں۔ کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں باطل نے اس طرح سے عالم کو جکڑ دیا ہے کہ اچھے سے اچھے آدمی کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ ہم پرسوں سری نگر میں تھے، ایک بڑے بزرگ موجود تھے، ان کی مجلس میں چند بیٹھے تھے، وہ سنت کی بات بیان کر رہے تھے۔ تو ان سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے اس قدر سنت کو بتایا تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک سانس بھی سنت کے خلاف لینا انسان کے لیے جائز نہیں۔ اس نے صحیح ترجمہ نہیں کی، لیکن انہوں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا فقیہ اس وقت ہمارے درمیان بیٹھتا ہو اور وہ سنتوں کو دلائل سے مدلل کر چکا ہو اور مجلس سے باہر نکل کے اس فقیہ کو گھر سے فون آ جائے کہ حضرت آپ کی بیوی کی ڈیلیوری ہوئی ہے للدید ہسپتال میں، یعنی آپ کے بچہ پیدا ہوا، حضرت ہم نے اس کو دھویا، اب سب سے پہلا قدم ہے ہم اس کا ستر چھپانا چاہتے ہیں لباس کے ذریعے۔ آپ یہ بتائیے ہسپتال کے باہر جو جوڑا اس کو 100 روپے میں مل رہا ہے سستا، وہ کون سا مل رہا ہے، سنت والا یا مغربی؟ ایک ایسا شخص جو گھنٹے پر سنت پر بیان کر چکا، اس کے گھر میں اسی وقت ولادت ہوئی اور وہ اپنے بچے کو لباس دینا چاہتا ہے، عالم نے ایسا جکڑ دیا کہ اس شخص کو بھی اپنے بچے کے لیے سنت کا لباس میسر نہیں ہے۔ یہ آدمی کہاں جائے گا؟ ایک آدمی دفتر میں ہے، اس کے پاس خط آ گیا ہے تمہارے سکول کے اتنے بچے چاہیے اور وہ بالغ ہیں، عنوان اس کا ہے کہ وہ وہاں کسی مجلس میں حصہ لینے جا رہا ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، علمی ہے، لیکن مجلس کا افتتاح اس کلام سے ہو رہا ہے جس کو ہمارے فقہا شرک کہتے ہیں۔ یہ بیچارہ کہاں جا گیا؟ یہ سائنٹیفک زمانے کی ترتیبیں ہیں۔ شراب کے لائسنس کون دے رہا ہے؟ شراب کو کون پھیلا رہا ہے؟ اور شراب کے خلاف پروگرام کون کرا رہا ہے؟ نشے کے خلاف مجلسیں کون منعقد کرا رہا ہے؟ اور اس کے لیے ریلیاں کون کرا رہا ہے؟ اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو شو پیس بنا رہا ہے۔ یہ سائنٹیفک زمانہ ہے، یہاں شیطانی حرکات بھی سائنٹیفک ہیں، لیکن اس ساری نازک سے نازک صورتحال میں آخر کام ہم کو کرنا ہے۔ یہ امت اور کس کی طرف دیکھی؟ کتاب اللہ کس کے پاس ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس ہے؟ امت تو دیکھے گی آپ ہی کی طرف۔ کتنی بھی آسمان سے آگ برس رہی ہو کفر کی، شرک کی، کتنی بھی زمین سے ابل رہی ہو مصیبت لاوے کی، بدعات کی، رسومات کی، اور کتنا بھی معاشرہ معطل ہو چکا ہو،
لیکن نگاہیں اگر لوگوں کی اٹھیں گی وہ کن کی طرف اٹھیں گی؟ جو ہدایت کو ڈھونڈنے والے ہوں گے، جو شریعت کو تلاش کرنے والے ہوں گے، جو اس برستی آگ میں بھی ٹھنڈ کو تلاش کرنے والے ہوں گے، ان کی نگاہیں آپ ہی کی طرف اٹھیں گی۔ سوال یہ ہے، کیا ہمارے پاس وہ احساس ہے